محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم، حساس اور دلوں کو جوڑنے والے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ نفرت، کینہ، بغض، حسد اور دوریاں ہیں۔ گھروں میں نفرت، رشتوں میں تلخی، بھائی بھائی سے ناراض ہے، میاں بیوی میں ناچاکی، دوست دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور یہی وقت ہے کہ ہم اللہ کے مہینے شعبان میں اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شعبان کی 2 تاریخ کا ایسا وظیفہ جو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ایسا قرآنی و نبی وظیفہ جو نفرت کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ ماہ شعبان کی عظمت ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں۔ ناظرین، شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دلوں کی صفائی، اعمال کی قبولیت اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی شعبان میں اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، سوائے 2 قسم کے لوگوں کے۔ وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں جو اللہ کی توجہ میں نہیں آتے؟ ان میں سے ایک وہ جو شرک میں مبتلا ہیں، دوسرے وہ جو دلوں میں کینہ، بغض اور حسد رکھتے ہیں، انسانیت کے لیے، دوسروں کے لیے۔ ناظرین کرام، سوچئے اگر دل میں نفرت ہو تو عبادت بھی ہماری قبول ہونے کے لائق نہیں رہتی۔ نفرت در حقیقت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ناظرین، نفرت کے چند اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں پہلا سبب انا کا ہونا، غرور کا ہونا، غلط فہمیوں کا پیدا ہونا، شیطان کے وسوسے پیدا ہونا، زبان کی تلخی کا ہونا، اور اپنی غلطی پر نادم نہ ہونا، یعنی معافی نہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتی ہی احسن۔ یہ سورہ فصلت کی آیت ہے، جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں، برائی کو بلائی سے دفع کرو۔ پھر فرمایا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی دشمن بھی گہرا دوست بن جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کس عمل سے؟ یعنی جب آپ برائی کو بلائی سے اچھی طریقے سے دفع کریں گے، برائی کو بلائی سے ختم کریں گے، تو پھر آپ کا دشمن بھی جو گہرا دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا۔ یہی قرآن کا وعدہ ہے۔ شعبان کی 2 تاریخ کی خاص نسبت یہ ہے کہ 2 تاریخ جو ہے وہ ہمیں رمضان کے قریب تر کر رہی ہے۔ دلوں کا ہمیں حساب رکھنا ہے، رشتوں کو درست رکھنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ شعبان کے ابتدائی دنوں میں دل کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ نفرت کو محبت میں بدلنے والا وظیفہ، عمل کون سا ہے؟ آتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کرنے کی آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، میرے دل اور سامنے والے کے دل سے نفرت، کینہ، بغض اور حسد ختم ہو جائے، اور اس کی جگہ محبت، سکون اور رحمت پیدا ہو جائے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ شعبان کی 2 تاریخ یا کسی بھی تاریخ کو، اس کے بعد آنے والی تاریخوں میں کسی بھی تاریخ کو آپ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ جب آپ نماز کے لیے بیٹھ ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ، لازمی بات ہے کہ آپ وضو سے ہوں گے، وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ پھر آپ درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، اور 41 مرتبہ یہ دعا مبارکہ پڑھیں۔ سورہ الحشر کی آیت مبارکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، جس کا ترجمہ مفہوم انتہائی آسان ہے کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو کہ اہل ایمان ہیں، ہمارے درمیان، ہمارے دلوں میں کوئی جو ہے رکاوٹ نہ ہو، غل نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، تاکہ ہم آپس میں محبت سے رہیں، آپس میں الفت سے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعائے مبارکہ، آپ نے آیت مبارکہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود مبارکہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے بہت سے روحانی فوائد بھی ہیں۔ مثلا یہ وظیفہ دل کو نرم کرتا ہے، غصے کو کم کرتا ہے، سامنے والے کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، رشتوں میں سکون لاتا ہے، گھریلو جھگڑوں کو کم کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ قرآن کا وعدہ اور اللہ کے نام کا اثر ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے چند ضروری شرائط، باتیں یا اعمال کون سے ہیں؟ یاد رکھیں، ظلم کے ساتھ جو ہے صبر جو ہے وہ
نہیں ہو سکتا ظلم کو آپ ترک کر دیں، حرام کے ساتھ وظیفہ نہیں ہو سکتا حرام کو ترک کر دیں، زبان کی تلخی کے ساتھ اثر نہیں ہو سکتا زبان کو نرم کریں، خود پہل کریں، سلام کو عام کریں، معافی مانگنے میں پہل کریں اور دل میں بد دعا نہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ آئیے آخر میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، نفرتوں کو محبت میں بدل دے، ہمیں معاف کرنے والا بنا دے، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، شعبان کو ہمارے لیے اصلاح کا مہینہ اور رمضان کو ہمارے دل بہترین عبادت کے لائق فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ کیجیے، رائے دیجیے، کوئی بھی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0342971063 پر حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔